کے دوسرے سال ربیع الاول میں غزوہ بواد واقع ہوا۔ ایک مقام ہے ناحیہ رضوی میں، قافلہ قریش سے تعرض مقصود تھا مگر مقابل نہیں ملا۔ پھر غزوہ عشیرہ واقع ہوا، ایک زمین ہے بنی مدلج کی ناحیہ ینبع میں، جمادی الاولیٰ والاخریٰ میں، اور اس میں قافلہ قریش سے تعرض کا ارادہ تھا جو مکہ سے شام کو جاتا تھا مگر ملا نہیں، اور یہ وہی قافلہ تھا جس کی واپسی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے تھے اور وہ نہیں ملا اور غزوہ بدر کا سبب ہو گیا۔ اسی لیے اس غزوہ عشیرہ کو غزوہ بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ پھر رجب میں عبداللہ بن جحش اسدی کو بطن نخلہ کی طرف بھیجا اور اسی واقعے میں یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ اور سب سے عظیم الشان غزوہ بدر ہوا جس کا لقب بدر کبریٰ ہے۔ رمضان میں آپ نے خبر سنی کہ قافلہ قریش شام سے مکہ کو جا رہا ہے۔ آپ صحابہ کو لے کر کہ 313 تھے اس کے تعرض کے لیے چلے۔ یہ خبر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد نبوت ملی، اور نبوت ملنے کے بعد 42 سال کی جب عمر ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی دعوت دینے کا قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو دعوت دی، رشتہ داروں کو بھی دعوت دی، غیر رشتہ داروں کو بھی دعوت دی۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے خاندان والوں کو بھی بلایا۔ یہ سارا ہو چکا تھا، تمہارے سامنے پہلے گزر چکا ہے یہ۔ اب یہ 13 سال وہاں جو مکہ مکرمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین رہے، تو ان 13 سال میں ان کو یہی حکم تھا کہ جو تکلیفیں تمہیں پہنچے، جو پریشانی ہو، سب برداشت کرو، کسی کا جواب دینا نہیں۔ اس وجہ سے وہ کافر تمام کے تمام مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، حضرت بلال اور دوسرے سب کو بہت اذیتیں دینے لگے، بہت تکلیفیں دینے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے ہجرت بھی کی، حتیٰ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے نکلے، لیکن ابن دغنہ اس کو واپس لے آئے، جیسے ساری تفصیل تمہارے سامنے گزر چکی ہے۔ اس کے بعد کافروں نے کمی نہیں کی، بلکہ انہوں نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ دارالندوہ میں سب کے سب جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد شیطان بھی اس میں شریک ہوا اور اس نے بھی مشورہ دیا۔ 3 مشورے دیے تھے، اس میں آخر یہ مشورہ ہوا کہ 40 آدمی 50 آدمی ہر خاندان کا ایک آدمی شریک ہو، اور رات ہی رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ حملہ کر دیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ طے کیا۔ اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ان لوگوں نے آج رات کو ایسا کیا ہے، آپ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے۔ اب مدینہ منورہ جاتے ہوئے جو واقعات ہوئے وہ بھی تمہارے سامنے آ گئے تھے، ان سب کو آپ نے سن لیا 2 دنوں میں، اس کو پھر نئے سرے سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت صرف اتنا بتانا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے، اور مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدار اور اپنا کنٹرول جما لیا، وہاں والے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو گئی، وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے پھیلانے میں اور سہولتیں ہو گئی اور زیادہ راحت ہو گئی۔ اب اللہ جل جلالہ کی طرف سے اب ان کو حکم ملا کہ اب تک مار کھاتے رہے ہو، اس لیے اب تمہیں مار کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اگر مارے تو تم بھی بدلہ لو، تم بھی اس کو مارو اور اس کے ساتھ جہاد کرو۔ تو اب گویا کہ جہاد کی
اجازت مل گئی۔ اب جہاد کی اجازت مل گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابیوں کو جہاد کے لیے بھیجا۔ میں نے کل بتایا تھا کہ موجودہ زمانے میں جہاد کو ٹیررسٹ یا ٹیررزم یا پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے۔ اسلام میں جہاد یہ ہے کہ کوشش کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں کو یہ تم کوشش کرو تاکہ دوسرے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے ہیں وہ بھی ایمان لے آئے ہیں۔ اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو نہ ان کا مال چاہیے، نہ ان کی جان چاہیے، نہ ان کی مکان چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر وہ ایمان لے آئے۔ اب اس میں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دعوت کے لیے بھیجا، اس کو تو کہا جاتا ہے سریہ کہا جاتا ہے، اور جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوئے ہو اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، یاد رکھنا، سمجھنا۔ سرائے تو بہت ہے، جب جہاں جب جی چاہا، جب جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ وہاں آدمی کو بھیجنا چاہیے، صحابہ کی ایک جماعت بھیجی، 100 آدمی کی بھیجی، 150 کی بھیجی، 200 کی بھیجی، 3-4 کی بھی بھیجی، اور بعض مرتبہ 1-2 آدمی کو بھی بھیجا سرائے میں، تو جماعت جیسے تمہارے یہاں تبلیغی جماعت جایا کرتی ہے اس طرح۔ اور جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے بنفس نفیس خود تشریف لے گئے، چاہے اس میں لڑائی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت میں شریک ہیں تو اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے غزوے کیے ہیں۔ کتنے غزوے کیے ہیں؟ گزشتہ کل بتایا تھا کہ 17 یا 19 غزووں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، لیکن اب ان سارے غزووں کو تفصیل سے بیان کرنا تو بڑا مشکل ہے۔ کتاب حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں سب تفصیل لکھی ہوئی ہے، لیکن ایک ابھی جو بہت مشہور غزوہ ہے، جو اسلام میں بہت مشہور تھا، گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ جو لوگ اس میں شریک ہوئے وہ بھی بہت اونچے درجے کے سمجھے گئے، جو فرشتے اس میں شریک ہوئے وہ بھی دوسرے فرشتوں میں شریک افضل سمجھے گئے، وہ ہے غزوہ بدر۔ لیکن غزوہ بدر سے پہلے بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں، اور اس واقعات کے لیے میں نے گزشتہ کل آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے ہجرت کی تو کعبہ شریف کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد تلوار نکالی، اور تلوار نکالنے کے بعد اعلان کیا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ، جس کو اپنے بیوی کو بیوہ کرنا ہو وہ میرے سامنے آ جائے، میں ابھی مقابلہ کروں گا، ان کو ختم کر کے جاؤں گا۔ اعلان آئے، کوئی آیا نہیں، حضرت عمر فاروق آئے، لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی تھے صحابی، بڑے بڑے صحابی جو وہ سب کے سب چپکے سے سارا مال سامان، دولت، مکان، جائیداد، کھیتی، تجارت، جو کچھ تھا وہ سارا کا سارا چھوڑ کر صرف پہنے ہوئے کپڑے کے ساتھ نکل آئے تھے۔ کافر لے جانے ہی نہیں دے رہے تھے، سمجھ میں آیا نہیں؟ بہرحال اس وجہ سے اب صحابہ کرام جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے اور ان کی کچھ جمعیت ہو گئی، ایک تنظیم ہو گئی، ایک طاقت ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کرنے کا اجازت بھی مرحمت فرمائی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مال حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے شروعات کی، اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ مال حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے شروعات نہیں کی، شروعات تو پہلے انہوں نے کی کہ مسلمانوں کا مال لے جانے ہی نہیں دیا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے میرے 100 روپے نکال دیے، کسی نے میری قلم نکال دی، کسی نے میری گھڑی نکال دی، کسی نے میرا فون نکال لیا، تو مجھے اختیار ہے کہ مجھے موقع ملے تو میں یہ چیز ان سے چھین لوں۔ اس کو تو چوری نہیں کہا جائے گا، یا اس کو چوری کہا جائے گا، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہا کہ یہ لوگ تجارت کے لیے ہمارے مال کو دے کر، ہماری چیزوں کو لے کر تجارت کے لیے جا رہے ہیں ملک شام، اور گزر رہیں گے وہ یہاں پر، تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس وقت قافلے کو روک لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہماری زمین، ہماری جائیداد، ہمارے ملک، ہمارا مکان، ہمارے پیسے، سب کچھ تمہارے پاس رہ گیا، وہ ہمیں واپس دے دو، ہم تم کو جانے دیتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں وہ پیسے واپس کر دو۔ تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ ایک مرتبہ نکلے، جب وہ مکہ سے جا رہے تھے ملک شام، یعنی ابھی تو مکہ سے جا رہے تھے تجارت کرنے کے لیے، سامان لے کر جاتے تھے، وہ بھی تو ایک سامان تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس راستے سے آئیں گے پتہ چلا، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے، لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے وہ لوگ وہاں سے نکل گئے تھے، ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر دوسری مرتبہ ایسا ہوا، تیسری مرتبہ ایسا ہوا، ایک چوتھی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تک پہنچے، لیکن اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے ہی ابو سفیان اس زمانے میں سب سے بڑا سردار تھا، سمجھ میں، تو وہ قافلے کو لے کر آگے نکل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اب وہ ملک شام گئے، اور ملک شام جا کر انہوں نے بہت کچھ تجارت کی، بہت کچھ نفع کمایا، بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا اس میں۔ اب وہ قافلے کو لے کر وہاں سے آ رہا تھا، ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی کہ بھائی ابو سفیان جو ہے بڑے قافلے کے ساتھ، بڑے مال کے ساتھ، بڑے نفع کے ساتھ یہاں سے گزر رہا ہے، سمجھ میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے، اعلان کیا کہ بھائی وہ مکہ کا ایک قافلہ آ رہا ہے، وہی ملک شام گیا تھا، وہ واپس جا رہا ہے، مکہ جا رہا ہے، مدینہ سے جائے گا، چلو اس کو راستے میں روکتے ہیں، راستے میں پکڑتے ہیں۔ اب یہ تو صرف ایک قافلے کو روکنا ہی تھا، کوئی لڑنا جھگڑنا وغیرہ تو تھا ہی نہیں، سمجھ میں۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جتنے وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ چلو 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 کر کے اٹھ پڑے، ہر ایک کے پاس کیا تلوار بھی نہیں تھی، ہر ایک کے پاس گھوڑا یا ہر ایک کے پاس اونٹ وغیرہ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ ویسے ہی روکنے کے لیے چلنا ہے، اس لیے وہ نکل پڑے، اور نکل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا ایک کنواں ہے، ویسے مدینہ منورہ سے میرے خیال سے 100-150 میل کی فاصلے پر ہوگا، سمجھ میں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، ابو سفیان کو بھی اطلاع ہو گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب یہ گھبرایا ہوا تھا، ظاہر تھا کہ لاکھوں روپے کا مال تھا اس کے پاس، تو اس نے وہیں سے سیدھے مکہ مکرمہ ایک آدمی کو پیسے دے کر کہا کہ ایمرجنسی میں، سمجھ میں، تم جلد سے جلد مکہ پہنچو اور مکہ والوں کو اطلاع کرو کہ ہم سامان لے کر آ رہے ہیں، اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہم کو روکنے والے ہیں، اپنا مال بچاؤ اور ہماری مدد کرو۔ یہ انہوں نے کہلا دیا۔ یہ آدمی وہاں پر پہنچا، اب ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان وغیرہ وہاں سے جب گزر رہے تھے تو ابو سفیان کو معلوم ہوا، تو اس نے کہا کہ اس راستے پر روکیں گے، اس وجہ سے اس راستے کا رخ بدل دو، اور دریا کنارے 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 کا راستہ ہے، اس دریا کنارے کے راستے سے چلو۔ یا سمجھانے کے لیے مثلا ابھی میں بتاؤں کہ بھائی چوک تک جانا ہے، تو چوک تک جانے کا راستہ ایک رام نگر والا بھی ہے، اور چوک تک جانے کا راستہ ایک وہ پیچھے والا بھی ہے، مسجد والا بھی ہے، سمجھ میں آئے نہیں۔ اب اگر پیچھے سے والے سے جاؤ گے تو یہاں پتہ نہیں چلے گا، تو ابو جہل اس راستے سے نکل گیا، سمجھ میں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ قافلہ تو نکل گیا۔ اب
ادھر ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان نے جو پہلا قاصد بھیجا تھا پیسے دے کر اطلاع دینے کے لیے، اس نے وہاں جا کر اطلاع کی تو ابو جہل بڑا غصے میں آ گیا. وہ تو تھا بھی ایسے بہت زیادہ تکبر والا اور بہت زیادہ شیطان. اس کو بڑا غصہ کہ محمد کی یہ طاقت کہ آج ہمیں وہ روکتا ہے، چلو ان کو تو قتل کرنے کی مشورے میرے میں تو یہ تھا نہیں وہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تھے، اس لیے اس کو بڑا غصہ آیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہی تمام کر دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہی کر دیتے ہیں. اس لیے اس نے وہاں سے سب کو تیار کیا، اور جتنے بڑے بڑے گرو گھنٹال جتنے بھی تھے کافرین وہ سارے اس کے ساتھ ہوئے. اس میں بھی بڑے واقعات ہیں، اگر وہ ہر واقعے کو بیان کرنے چلے جائیں گے تو پھر وہ ہو جائے گا. سمجھ میں اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے تقریباً 1000 آدمی کافرین کے، 1000 کافر لڑائی کے ماہر، تلوار کے ساتھ سب ان کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے نکلے. اب ابو سفیان جب رام نگر تک پہنچ گیا تو اس نے کہلا دیا کہ بھائی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے نکل گئے ہیں، تم لوگ واپس آ جاؤ. لیکن ابو جہل نے جب ان کو اطلاع پہنچی تو کہا کہ ارے واپس جانے کا کیا ہے، ہمارے ساتھ گانے والی عورتیں ہیں، ہمارے ساتھ ہالیڈے کے سامان سارے موجود ہیں، تفریح کی ساری چیزیں ہیں، جائیں گے دو ہاتھ کریں گے اور کیا سب کو ختم کرنے کے بعد کچھ دن وہاں ہالیڈے منائیں گے اور ہالیڈے منا کر آئیں گے، ہم ویسے جانے والے نہیں. اس لیے ابو سفیان کا چلا گیا مکہ کی طرف اور یہ لوگ آ گئے بدر کی طرف. سمجھ میں آ گیا. اب ایک بات خاص ہو رہی ہے، اس کو ذرا غور سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے تھے اس وقت تو صرف قافلے کو روکنے کے ارادے سے نکلے تھے، قتل کرنا یا لڑائی کرنا یا جھگڑا کرنا وغیرہ کوئی تھا نہیں، قافلے کو روکنا ہے. سمجھ میں. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 باتیں آئی کہ کیا چاہتے ہو، قافلہ چاہتے ہو؟ قافلہ چاہتے ہو تو ظاہر بات ہے پیسے بھی ملیں گے، اس لیے کہ لاکھوں روپے کما کر آ رہے ہیں، وہ آ رہے تھے نا لاکھوں روپے لے کر. سمجھ میں. اگر چاہتے ہو تو تمہیں قافلہ دے دیا جائے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ سارے گرو گنڈال، سمجھ میں، جتنے بڑے بڑے ہیں سب مکہ والے، نام تو یاد ہے نا، کل بھی آئے تھے سارے، عتبہ شیبہ اور یہ ابو لہب وغیرہ سارے کے سارے. سمجھ میں آیا نہیں. اگر تم یہ چاہتے ہو تو ان سب کو ختم کر دیا جائے اور کفر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے اور کفر ہی ختم ہو جائے. بتاؤ کیا کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 چیزیں رکھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، تو ظاہر بات ہے کہ وہی سمجھتے تھے کہ بھائی یہ کافر 1000 کا جتھا ہے، بہادروں کا جتھا ہے. اپنی طرف سے میں کہتا ہوں کہ مکہ کا سپر پاور ہے اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ تلوار ہے نہ تو کمزوری ہے، آدمی بھی نہیں، تلوار لڑائی کی تیاریاں بھی نہیں. اس وجہ سے لڑنا تو ذرا مشکل ہے، اور ادھر غریبی بھی بہت ہے، ادھر 2 پیسے مل جائے تو بہت اچھا ہے. آدمی تو یہی سوچے گا نا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی رائے یہی تھی کہ قافلہ مل جائے کافی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم چاہو گے ہم دے دیں گے تمہیں. یہ نہ سمجھو کہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں کچھ نہیں ہوگا.
فتح اور جیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے فتح دیتا ہے. فتح صرف کیا ہے ایٹم بم یا یورینیم بم سے نہیں ہوتی بغیر اس کے حماس کی طرف بھی ہوتی ہے. پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ ہے. خیر بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پریشانی تھی کہ جس وقت بیعت عقبہ ہوئی تھی سن 11 میں، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے جو بات کی تھی، معاہدہ کیا تھا، اس میں مدینہ والوں نے، اوس اور خزرج والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ مدینہ آئیے، آپ کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے گا یا آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے آئے گا تو ہم ہیں آپ کے ساتھ، اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے، آپ کو کوئی غضب نہیں پہنچائیں گے. لیکن مدینہ چھوڑ کر باہر لڑنے کے لیے نکلو گے تو کیا ہوا تھا؟ یہ شک، یہ چیز، یہ پینل بات میں آئی نہیں تھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ 313 جو صحابی ہے، ان میں 200 مدنی ہے اور 100 مہاجرین ہیں. اب یہ مدنی اگر یہ کہیں کہ بھائی ہم نے تو وعدہ کیا تھا کہ مدینہ پر اگر حملہ ہو تو ہم مدد کریں گے، مدینہ کے باہر کا تو وعدہ نہیں تھا، تو بڑا معاملہ مشکل ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، لیکن پریشانی میں بول نہیں سکتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا تو انصاری صحابی تھے، وہ سمجھ گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پریشانی ہے کہ ہمارا وعدہ نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. سمجھ میں؟ تو انصاری کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح ہے کہ مدینہ میں رہتے اور مدینہ میں حملہ ہوتا تو ہم پوری حفاظت کے ساتھ، پوری اس کے ساتھ آپ کی مدد کرتے، لیکن اب تو ہم اسلام لے آئے ہیں، اب تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب تو ہم آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی جان اور جین سب چیز کی ذمہ داری ہماری ہے. آپ اگر مدینہ کے باہر جا کر بھی لڑنا چاہتے ہیں تو ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون. یہ یاد ہے تم لوگوں کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے ساتھ وہ جانا چاہتے تھے بیت المقدس، یروشلم، لیکن یوسف کی یروشلم میں ایک دوسری قوم آباد تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ تم جہاد کرو اور ان کو نکالو، بیت المقدس تمہارا ہی ہے. یہ بیت المقدس کی لڑائی پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے. سمجھ میں آئے نا؟ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دو آدمی تھے. ایک تو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نائب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنا، اس کا نام تھا یوشع ابن نون. اور ایک دوسرے آدمی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع ابن نون اور دوسرے آدمی کو کہا کہ ذرا وہ کیا کہتے ہیں یروشلم میں جا کر دیکھو وہ قوم کیسی ہے، کیا ہے لڑنے ورنے کے سلسلے میں. وہ جب وہاں پر گئے یروشلم میں، تو یروشلم میں جو لوگ رہتے تھے بڑے طاقت والے تھے، بڑے اونچے کندھا والے، بڑے موٹے بھی تھے. سمجھ میں آیا؟ استاد سے سنا، میں نے کتاب میں ابھی تک نہیں پڑھا. انہوں نے ان دونوں کو پکڑ کر اپنی اوٹی میں دبا لیا. راستے میں وہ ملے ہوں گے بڑے تھے، تو انہوں نے پکڑ کر ایک کو یوں اوٹی میں دبا دیا، ایک کو یوں اوٹی میں دبا لیا، اور پھر جا کر چھوڑ دیا ہوگا، وہ آگے. بہرحال یہاں جب آئے تو وہ یہودیوں کو کہا کہ ارے بھائی وہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں، بڑا مشکل ہے، ڈرنا چاہیے، ڈرا دیا ہوگا. لیکن حضرت یوشع ابن نون نے کہا، یہ تو ہے قرآن میں، یوشع ابن نون نے کہا کہ اللہ کی ذات سے امید رکھو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے،
جب اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں فتح دوں گا تو تم اس میں داخل ہو جاؤ، لڑنے کی کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ فتح تم ہی کو دے گا۔ یہ حضرت یوشع نے کہا، لیکن یہ قوم تو تیار نہیں ہوئی، بلکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ قرآن پاک ہے، اذهب انت وربک، اے موسیٰ تو اور تیرا پروردگار اللہ تعالیٰ تم دونوں جاؤ، ان سے لڑو، جب وہ خالی ہو جائیں تو پھر اس 5 اسٹار ہوٹل میں ہمیں بلا لیتے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوئے، اور ناراض ہونے کے بعد کہا کہ اس قوم کو 40 سال تک بیت المقدس میں داخلے کی اجازت نہیں، اور 40 سال تک وہ کیا ہے تیرتے رہے۔ یاد آ گیا وہ؟ خیر، تو بات پتہ نہیں کہاں سے چلی تھی۔ بات یہ چلی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو کہا کہ ہمارا معاہدہ ہوا ہے، مدینہ پر حملہ کریں گے تو ہم ساتھ دیں گے، لیکن مدینہ کے باہر اگر لڑائی ہوئی تو پھر ساتھ کی بات نہیں ہوئی ہے۔ صحابی نے سنا اور سمجھ گئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے واقعی میں معاہدہ میں یہ نہیں تھا کہ مدینہ سے باہر جائیں گے تو بھی لڑائی کرنے کے لیے جائیں گے تو ہم آپ کو ساتھ دیں گے، لیکن اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آپ کی جان ہماری جان ہے، آپ کا خون ہمارا خون ہے، آپ کا خون جہاں بہے گا وہ تو دور کی بات رہی، ہم جہاں آپ کا پسینہ بہے گا وہاں اپنا خون بہائیں گے۔ ہم بنو اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ کہیں گے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انھا ھہنا قاعدون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوبصورت تو تھے ہی، اور خوبصورت میں جب دل کی بات آ جاتی ہے تو پھر چہرہ کیسا ہو جاتا ہے؟ اچھا ہو جاتا ہے۔ مثال بتاؤں، ابھی اگر ابا جان کا فون آ جائے کہ گھر آ جاؤ کل کو تمہاری شادی ہے، تو چہرہ کیسا ہو جائے گا؟ ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں خوشی طاری ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا، ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ نہیں کہ مال چاہیے یا کفر کو ختم کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے تھے، سارا یہ ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم نے طے کر لیا ہے کہ کفر کو ختم کرو، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ کیا میں پوری کیفیت تو بتا نہیں سکتا، کتابوں میں دیکھو گے تو پتہ چلے گا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر پہنچے، ادھر ابو جہل 1000 لشکر کے ساتھ وہ بھی بدر پہنچا، وہ پہلے پہنچا، بدر ایک جگہ تھی، وہاں پہنچا تو وہاں پہنچنے کے بعد سب سے اچھی جگہ تھی، اور سب سے اچھی جگہ اس نے قبضہ لی، وہاں پانی بھی تھا، زمین بھی اچھی تھی، سمجھ میں آئے نا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا 313 آدمی کا قافلہ، سمجھ میں آئے؟ وہ جب پہنچا تو وہاں زمین بھی اچھی نہیں تھی، بلکہ ایسی جگہ تھی جہاں ریت بہت تھی کہ ریت میں آدمی پاؤں ڈالتا ہے تو پاؤں اندر گھس جاتا ہے، پانی بھی نہیں تھا، سمجھ میں آیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ یہ حالت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زبردست میں بارش برسائی، اور تمہیں معلوم ہے کہ ریت میں جب بارش گرتی ہے، سمجھ میں آئے، تو ریت مضبوط ہو جاتی ہے، اب اس کے اوپر پاؤں رکھو تو پاؤں اندر نہیں دبیں گے بلکہ پاؤں اچھی طریقے سے جم جائیں گے۔ اور ان کو پانی کی ضرورت تھی، کسی کو احتلام ہوا تھا اس کے لیے غسل کی ضرورت تھی، کسی کو پینے کے لیے ضرورت تھی، وہ پانی بھی ان سب نے جمع کر لیا، سمجھ آ گیا؟ اور اس کے علاوہ غزوہ بدر کی جو پوری تفصیل جو ہے چھوٹی چھوٹی قرآن پاک میں بھی تم پڑھو گے تو وہاں معلوم ہوگی۔ اللہ جل جلالہ و من والوں نے ان 313 کو
1000 تھے وہ، دور سے تو دیکھتے ہیں نا جب آمنے سامنے ہو جائیں گے تو یہ 313 کو 313 کے کم دکھلایا، تھوڑے دکھلائے، اور ان 1000 والوں کو 313 ہزاروں کی تعداد میں دکھلایا۔ اللہ کی قدرت ہے، سمجھ میں؟ اس لیے مسلمان بھی گھبرائے نہیں، مسلمان بھی گھبرائے نہیں، ورنہ تو گھبرا جاتے کیا نہیں کہ بھائی اتنے لوگوں کے ساتھ کیسے لڑنا ہوگا۔ بہرحال اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان، بدر کا میدان، رمضان کا مہینہ، 17 چاند، 17ویں تاریخ ہے، سمجھنا ہے، اور یہ رمضان کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک چھپر بنا دیا۔ چھپر کا کیا مطلب؟ پھر 4 لکڑیاں گاڑ کر اس کے اوپر کھجور کی جو ٹہنیاں ہوتی ہے وہ رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھ کر اللہ کے ساتھ لو لگائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، خوب دعا کر رہے ہیں، بہت عاجزی کے ساتھ، بہت ہی تواضع کے ساتھ، اور بہت ہی دل لگا کر۔ اور اس کے الفاظ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ یہ مختصر سی جماعت ہے جن کے پاس 313 تلوار بھی نہیں، 313 گھوڑے بھی نہیں، 313 ہاتھی بھی نہیں، 313 اونٹ بھی نہیں۔ ہاتھی کہاں ہوتے؟ اونٹ بھی نہیں، 2 یا 3 گھوڑے ہیں، سمجھ میں آیا؟ یا اللہ اگر یہ مختصر سی جماعت ہار گئی، قتل ہو گئی، کافر غالب آ گئے، تو دنیا میں تیرا نام لینے والا، توحید پر تیری عبادت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں بچے گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں ہیں، اور جب سارے خدا نہ خواستہ سارے اگر شہید ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بھاگتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال ہونا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی عاجزی کے ساتھ دعا کر رہے ہیں چھپر میں، عریش کہتے ہیں اس کو۔ اب وہ جگہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عریش، میں چھپر سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر، سجدے میں سر رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور ایسے رو رو کر مانگ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چادر مبارک ہے وہ چادر مبارک بھی گر گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ہمیں تو سبق میں یہ سیکھنا ہے، وہ ہمیں آج نہیں ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا، ہو گئی ہماری دعا۔ دعا جتنی دل سے مانگی جائے، جتنی عاجزی کے ساتھ مانگی جائے، جتنا اپنے آپ کو مٹا کر مانگا جائے، جتنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے مانگا جائے، اتنی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول ہوتی ہے۔ سمجھ میں؟ ہم اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ اور اس کے لیے میں باہری مثال تمہیں بتاؤں کہ یہاں سے تم چلو باہر نکلے، تم 100 روپے غریبوں کو تقسیم کرنے کے لیے نکلے، 100 روپے تقسیم بھی کرنا ہے، اور راستے میں ایک ملا ہے، چائے پینا ہے، پیسے دے کے جانا، سمجھ میں آیا؟ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے 2-4 دن سے کھانا نہیں ہے، 10 روپے دے کے جانا، سمجھ میں؟ کوئی دے گا اس کو؟ اگر وہ کہے گا کہ بہت دن سے بھوکا ہوں، کھایا نہیں ہے، پیا نہیں ہے، ذرا کرم کرو، ذرا رحم کرو، تو پھر اس وقت وہ ہوتا ہے۔ تو ادنا چیز میں بھی جب تک ہم اپنی عاجزی ظاہر نہیں کرتے، وہاں تک وہ متوجہ نہیں ہوتا۔ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ اللہ جل جلالہ کے سامنے اللہ مغفر لی؟ سمجھ میں؟ خیر بہرحال یہ ایک دوسری بات ہے، وہ درمیان میں نے بتا دی، یاد رکھ لینا کہ ہمیں دعا میں بھی خوب اپنے آپ کو حقیر، ذلیل، کمزور سمجھ کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے، تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہوتی ہے۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی عاجزی کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہیں پر تھے وہ، اور تم نے سنا بھی ہوگا، پہلی مرتبہ نہیں سن رہے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت عاجزی کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ
آپ کی عاجزی کو ظاہر نہیں کرے گا، ضرور مدد کرے گا. سنا ہے؟ سنا ہے تو اب اس کے اوپر میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں نے اب یہ بتایا. یہاں پر بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم چاہو تو تم کو وہ کیا پیسے مل جائیں، اور تم چاہو تو کفر کی جڑ ختم ہو جائے، فتح دوں گا، گھبراؤ مت. سمجھنا؟ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عاجزی کیوں کر رہے ہیں، اتنی ذلت کیوں کر رہے ہیں؟ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا اعتماد، پوری قوت، پوری طاقت نہیں تھی؟ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ عام لوگوں میں نہیں بتانا چاہیے، اس لیے کہ عام لوگ اس سے غلط مسئلے لیتے ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں، سمجھے؟ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتماد دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت عاجزی کر لی، اب زیادہ عاجزی نہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ فتح دے گا. تو توکل اور بھروسہ ابوبکر کو زیادہ ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھائی. ہاں اچھا، میں نہیں سمجھا سکا پھر. یعنی ابوبکر، یعنی سوال کرنے والا، اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ابوبکر کو اعتماد ہے، اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ زیادہ عاجزی مت کرو، اللہ مدد کرے، کہہ دیا. اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے عبد بتایا، اور عبد جو ہوتا ہے، بندہ اور غلام جو ہوتا ہے، اس کو اپنے مالک پر پورا اعتماد اور پورا بھروسہ ہوتا ہے، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ مالک ہے. سمجھ میں؟ مالک جو چاہے کرے، مالک کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ جل جلالہ ومن والہ ذو الجلال والاکرام ہے، اس نے کہا کہ میں تجھے فتح دوں گا، لیکن وہ مالک ہے، نہیں دینا چاہتا ہے تو نہیں دے گا. اور سمجھ میں نہیں؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری مدد کرنا، تو کرے گا مدد ہمیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کیا ہے یہ خسروانہ یا شاہانہ طرز پر آ جائے. کہا کہ ایک درمیان میں ایک حدیث بتا دوں، آدمی دعا کرتا ہے تو بہت عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. سمجھ میں؟ بہت عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتا ہے اے فرشتے ابھی اس کی دعا قبول مت کرو، اس کو عاجزی کرنے دو، اس کی عاجزی کرنا مجھے بہت اچھی لگتی ہے، کرنے دو تھوڑی دیر عاجزی، میں بھی تو دیکھو. یہ آیا نہیں؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزاج ہے. بہرحال تو اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ کہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. اور اسی وجہ سے دوسری حدیث میں بہت ساری بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر میں تھے، اور تیز ہوا چلی، بادل کوئی آ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر گھبرائے. حضرت عائشہ پوچھ رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں، ایسا ہی ایک قوم پر ہوا تھا، وہ بادل دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ بارش آ رہی ہے، اس میں تو ان کے لیے عذاب تھا، کہیں اس میں عذاب نہ ہو. سمجھ میں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کو اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ اللہ جل جلالہ میرا مالک ہے، اللہ جل جلالہ کا میں عبد ہوں، اور عبد کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، عبد کی کوئی چاہت نہیں ہوتی، جو مولا کہے وہ صحیح ہے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی عاجزی سے مانگ رہے تھے. اس لیے حضرت ابوبکر کے مقابلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑا ہوا ہے. تم نے جو کہا وہ بالکل صحیح کہا. ارے سوال جواب سمجھ میں آیا؟ نہ سمجھ میں آیا تو پھر جان دو. یہ ہو گیا.
اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع میں گئے، درمیان میں ایک بات اور رہ گئی. وہ لوگ تو پہلے پہنچ گئے وہاں کنویں کے پاس اور اچھی جگہ لے لی، سمجھ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بعد میں پہنچے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچنے کے بعد جگہ بتائی، اس جگہ پر ابو جہل قتل ہوگا، اس جگہ پر عتبہ قتل ہوگا، اس جگہ پر شیبہ قتل ہوگا، اس جگہ پر ولید قتل ہوگا، اس جگہ پر فلانا قتل ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا دیا اس جگہ پر قتل ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر نشاندہی کی تھی بالکل اسی جگہ پر ہر ایک کافر قتل ہوا ہے، ہر ایک کافر قتل ہوا ہے. تیسری ایک بات بتا دوں جو شاید اگر آگے بیان کرنے میں رہ گیا تھا، اور وہ یہ کہ تمہیں کہا تھا نا کہ وہ شیطان آیا تھا مشورے میں، دارالندوا میں جمع ہوئے تھے کہ نہیں، اور پھر 40-50 آدمی نوجوان رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. اور اس وقت بڈھا آیا تھا شیطان اور کہا کہ تم کہاں آئے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے. یاد آ گئے وہ؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے وہاں جمع ہوئے تھے وہ سارے کے سارے بدر میں آئے تھے اور سارے کے سارے بدر میں قتل کیے گئے، ایک بھی بچا نہیں اس میں سے. سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کرتے رہے. اس میں مبارزت کا ہے، اس میں ہوگا مبارزت کا. لڑائی کا ایک خاص دستور تھا اس زمانے میں. آج کل کی لڑائی تو زنانہ لڑائی ہے، سمجھ میں ہے نہیں؟ پتہ نہیں آپ نے دیکھی بھی نہیں کہ ارے عورتیں لڑتی ہے، دیکھی تم نے؟ نہیں، یہ عقل بک بھی کرے گالی پھر بھگ جاتی ہے وہ چپکے سے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور مرد جب لڑتے ہیں تو پھر لڑتے ہیں آ جاؤ لکھنا ہو تو. حضرت عمر نے بھی کہا تھا کہ جس کو اپنے ماں باپ کو محروم کرنا ہوتا آئے میرے پاس. یاد آ گئے؟ آج کل تو وہ ایک بمبارہ آیا رات کو، بمبارہ چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. بہرحال یہاں پر کس پر کام ہے نہیں ابھی لڑائی کا؟ ہاں مبارزت کا. تو یہ ہے کہ اس زمانے میں جب لڑائی ہوتی تھی تو پہلے کافر میں سے بڑے مشہور جو خاص کھلاڑی کہتا ہوں میں، لڑنے میں جو ماہر ہوتے تھے وہ نکلتے تھے. حل من مبارزین، ہے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا؟ تو 3 کافر میں سے نکلے، 3. اور ہے ابھی تو اذان ہو جائے گی اور یہ اٹھنے بھی لگے ہیں، دیر ہے یا پھر کل. خیر بہرحال 3 کافر میں سے نکلے اور ادھر سے مسلمانوں میں سے 3 نکلے، حضرت امیر حمزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نے حضرت امیر حمزہ، حضرت علی رضی اللہ بعد میں. پہلے مدینہ منورہ کے جو صحابی تھے انصار، ان میں سے 3 آدمی نکلے. تو یہ کم وقت شیطان، کتنے شیطان کہتے ہیں کہ او تم لوگ کھیتی باڑی کرنے والے گنوار، تمہارے ساتھ کون لڑے؟ تمہارے ساتھ لڑنا ہماری عزت کے خلاف ہے. ہمارے خاندان والے کہاں ہیں؟ نکالو ان کو، وہ آوے تو ہم اس کے ساتھ 2 ہاتھ کریں. چل پڑھ دیکھو تھوڑا ہے. زمانے سابق میں دستور تھا کہ بیشتر وقت جنگ میدان میں 1-2 آدمی طرفین سے نکل کر پہلے لڑائی ہوتی تھی تب یہ مبارز کہا جاتا تھا، اور یہ جب مبارزت ختم ہو جاتا تھا پھر عام لڑائی شروع ہو جاتی تھی. جی سب سے پہلے عتبہ اور شیبہ، اسران ربیعہ اور ولید، یہ ولید کے دونوں لڑکے تھے، کفار کی جانب سے میدان جنگ میں آئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے مقابلے میں 3 آدمی پہلے شجاعان انصار میں سے نکلے. انصار میں سے پہلے نکلے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تم نہیں چاہیے، تمہارے ساتھ لڑنا ہماری توہین ہے. سمجھ میں؟ جی کفار نے کہا کہ ہم کو اپنے اخوان قریش سے ہمارے قریشی بھائی چاہیے، وہ لاؤ ذرا، وہی ہم 2 ہاتھ اپنے سے کریں.
तब हजरत अली और हजरत हमजा और उबैदा बिन हारिस उबैदा इब्न हारिस, हजरत अली और हजरत हमजा, ये तीन निकले। उनके मुकाबले के लिए निकले। हजरत अली मुकाबिल शैबा के हुए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में शैबा और उस्मान नाम सुना होगा कि नहीं? ये बड़े बड़े टोप थे, ये समझ में आया नहीं? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अच्छा लो, हाँ मारा दो उसका गला उसी जगह साहब। उधर हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी दूसरे को थोड़ी देर में कत्ल कर दिया। एक दूसरे किताब में यह है कि ये लड़ाई में तो धोखाबाजी चलती है। वो आया हजरत अली रजी अल्लाह कहा भाई दो नहीं, एक खाओ। वो देखने चला गया कि दूसरा कौन आ गया, देखने चला गया, इतने में हजरत अली ने कहा जा तू भी जाए। समझ में? हजरत अबू उबैदा वाला मामला जरा गड़बड़ हुआ कि उनके तीसरा आदमी जो हमारा था जी, और हजरत हमजा मुकाबिल उतबा के, और इन दोनों साहिबों ने उतबा ने भी, हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी बड़े बहादुर थे और उतबा को उड़ा दिया। और इन दोनों साहिबों ने तो जाते ही अपने मुकाबिल को मार लिया फटाफट। और उबैदा ने अपने हरीफ को, उबैदा ने जो दूसरा अपना हरीफ था उसमें जरा क्या है गड़बड़ हुई, वो खुद जख्मी हुए, खुद उनको लगा। अपने हरीफ को वलीद को जख्मी किया। वलीद था ये, और आप भी जख्मी हुए। हजरत ओतलिम बाद जाले का सलीम वाला याद आया हो तो नहीं तो जाने दो। समझ में आया नहीं? वो अब ये हजरत अबू उबैदा तो जख्मी हो गए, तीसरा हमारा मुसलमान आदमी। समझ में आया? अब इधर हजरत अली खड़े थे, अरे क्या ये क्या हो रहा, मैं तुझे ठीक करता हूँ। हजरत अली ने तीसरे को खत्म कर दिया, मुबारजत खत्म हो गई। और मुबारजत खत्म होने के बाद अब लड़ाई शुरू हो रही, जल्दी करता। हजरत अली ने अपने हरीफ से फारिग होकर वलीद को भी कत्ल किया, वलीद को भी खत्म कर दिया। और तीनों साहिब मुजफ्फर और मंसूर, और तीनों मुसलमान मुबारिज क्या है, ऐलान करने वाले के है कोई हमारा मुकाबला करने वाला, वो लड़ाई वो मैदान में वापस आ गए, लश्कर इस्लाम में फिर वापस आए। फायदा, उतबा और शैबा की सबकत की वजह ये लिखी है कि बवक्त रवाना होने लश्कर के मक्का से ये दोनों हमराही से जी चुराते थे। ये एक दूसरा मिसरा इन्होंने शुरू कर दिया, उतबा और शैबा, ये नाम आया ना, अभी तो आपने सुना कि वो तो फटाफट हजरत अली और हजरत हमजा के हाथ से मारे गए। लेकिन ये जब फिर उसने क्या कहते हैं अबू जहल ने जब ये लश्कर तैयार किया तो ये दोनों के दोनों लश्कर में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। समझ में? और लश्कर में तैयार होने के तैयार इस वजह से नहीं थे कि एक को तो पहले से पता चल गया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी इनको कत्ल करेंगे, और दूसरे को पता चला था चलो इसका किस्सा कल को आएगा, पूरा लंबा किस्सा है। समझ में आया नहीं? तो इस वजह से वो लड़ना नहीं चाहते थे। मदीना मुनव्वरा से इनका एक दोस्त था, उनकी आदत थी कि जब वो मक्का आता था तो उतबा के घर ठहरता था, और उतबा जब भी मिलकर शाम वगैरह जाता था तो मदीना से जाता था तो इनके यहाँ दोस्ती थी, इनके यहाँ ठहरा करता था। एक मर्तबा वो उम्रा करने के लिए आए, समझ में? उसने आकर ही कह दिया कि मैं यहाँ उम्रा करने के लिए आया हूँ, जौन सा वक्त हो जिसमें ज्यादा भीड़ न हो मुझे बता देना। उसने बता दिया कि भाई फलाने वक्त में आ जाना 11:30 बजे मसलन, और ये दोनों के दोनों उम्रा करने के लिए गए। उम्रा करने के लिए गए, इस वक्त कहीं से फिरौन वक्त अबू जहल वहां टपक पड़ा। उसने जो देखा तो कहा कि भाई ये कौन आदमी है तुम्हारे साथ, क्यों बड़ी इज्जत के साथ बड़े एहतराम के साथ उसको उम्रा करा रहे हो तुम? तो उन्होंने कहा कि मदीना से आए हुए हैं। अब मदीना से आए हुए कहा तो अबू जहल को तो दिमाग फिर गया, अरे हमारे दुश्मन जिन्होंने क्या है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को पनाह दे रखी है, तुमको ये कर रहे हो। इन्होंने उतबा ने भी, आदमी था जोरदार, मदीना का था जोरदार, कहा कि ओ चुप कर है, जरा जोर से बोलने लगे। तो ये कहने लगे कि यहाँ का ये सरदार है, सरदारों के सामने जोर से नहीं बोला जाता। तो कहता चुप चुप बैठ, तुझे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कत्ल करूंगा, बस ये उसने सुन लिया। समझ में? सीधा घर गया और घर जाकर बीवी को कहता तुझे मालूम है क्या हुआ आज? कहा क्या वाक़या बताया?
اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل کرنے والے ہیں۔ اب جب یہ قافلہ نکلنے لگا تو اس کی بیوی اسے کہتی ہے کہ تیرے یسربی یعنی مدینہ والے تیرے ساتھی نے دوست نے کیا کہا تھا یاد ہے؟ تو موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ کہتے نہیں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ابو جہل مانتا نہیں، وہ کہتا کہ تم بڑے آدمی ہو، بڑا ٹوپا ہو، اس لیے کہ تم نہیں آؤ گے تو پھر لوگ جمع نہیں ہوں گے، تمہیں تو آنا پڑے گا، اس لیے میں جا رہا ہوں، لیکن میں چالاکی کروں گا۔ کہا کہ کیا؟ کہ میں چالاکی یہ کروں گا کہ بہترین اونٹنی میں رکھوں گا اور اپنے دروازے پر ہی باندھوں گا، مرسیڈیز میرے گھر کے سامنے ہوگی، جب مجھے موقع ملے گا میں بیٹھ کے بھگاؤں گا۔ کم وقت کو وہاں پہنچتے ہوئے کہا کہتے ہیں اسے بدر میں پہنچ تک اس کو موقع ہی نہیں ملا اور پھنس گیا۔ پھر کیا ہوا کل کو؟ بہرحال یہ غزوہ بدر ہے، بہت ہی بہترین، بہت ہی بڑی لڑائی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مسلمان کو فتح کی ہے دیکھنے کی بات ہے۔ اور سب سے زیادہ تو وہ صحابی ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح دی، اور فرشتے بھیجے 1000 2000 3000 5000، اور یہ خود ہی روایت میں آئے گا کہ ایک آدمی جا رہا تھا آگے آگے، اس کے ہاتھ میں کوئی دوسرا تھا، خود دکھائی نہیں دے رہا، یوں آیا تو اس کا گلا کٹ کے نہیں گیا، فرشتے نے اس کو کاٹ ڈالا، مار ڈالا۔ اس قسم کے بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔